حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، کچھ ہفتہ پہلے اسی منبر سے میں کہا کرتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں میں آپ کے سامنے گنا رہا تھا۔ آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ رمضان جانے والا ہے۔ یقیناً بڑی تیزی کے ساتھ رمضان آیا اور بالکل آپ نے انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ 27ویں تاریخ بمشکل 2 یا 3 دن بچا ہمارے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو بچا ہے بہت قیمتی بچا ہوا ہے۔ جو دن بھی بچے ہیں 2-3 دن، وہ ہلکے دن نہیں ہیں، بہت بھاری دن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تو 26 دن تک خوب رمضان کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا، اس کی اہمیت کو جانا، 2 دن جانے دو، نہیں، یہ 2 دن بہت قیمتی ہیں۔ جن لوگوں نے کچھ نہیں کر پایا وہ 2 دنوں کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع بھی دیا ہے، آگاہ ہونے کا اللہ رب العالمین نے ہم کو چانس بھی دیا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے پاس چند دن گنتی کے بچے ہوئے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں جگا پائیں گے تو سوتے ہوئے یہ ہم کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ہم نے پچھلے دنوں میں کیا اس سے زیادہ محنت ہمیں اب کے دنوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر روزے کا مقصد کیا ہے، یہ آخر میں ہونا چاہیے۔ روزہ کیوں رکھا جائے؟
روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا روزے کا؟ کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ تو رب العالمین کی حکمتیں ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی کام حکمت سے خالی، وہ حکیم ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا اس کا ہر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہہ رہا ہے یا عمر، یعنی ایمان ہے نا، ایمان کا دعوے دار ہیں اور ایمان کو تکمیل کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچ کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کسی سے، اگر آپ ایمان والے تو آپ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ آپ سے اللہ رب العالمین کلام کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو لائے ہوئے ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین دو چیزیں بہت صاف کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ روزہ صرف امت محمدیہ کے اوپر فرض نہیں ہے، روزہ اتنی اہم عبادت ہے، رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا اتنا اہم ذریعہ ہے کہ اس اہم ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کو بھی سرفراز کیا تھا، اتنی اہم عبادت سے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے روزہ پچھلی امتوں پر جیسے فرض تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر بھی فرض کیا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے اس آیت کے اندر جو صاف کیا ہے، لعلکم تتقون، روزہ کا حکم دے کر کے، تمہارے اوپر روزہ کو فرض کر کے میں نے تم کو حیران اور پریشان نہیں کیا ہے، تمہارے اوپر خواہ مشقت کا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ یہ روزہ جو 365 یا 355 دن میں سے صرف 29 دن کے لیے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، یہ کم دن جو تمہارے لیے کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر وہ کیپیسٹی آ جائے، تمہارے اندر وہ صلاحیت آ جائے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد کیا بتایا ہے؟ تقوی۔ وہ جو بہت بڑا مسٹیک ہوتا ہے، بہت بڑی غلطی ہم سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اب رمضان آ گیا ہے تو اب عبادت کرنا ہے، اب رمضان آ گیا ہے تو روزہ رکھنا ہے، اب رمضان آ گیا تو قرآن پڑھنا ہے، اب رمضان آ گیا تو نمازیں پڑھنی ہے، اب رمضان آ گیا ہے تو حرام نہیں کرنے کا، اب رمضان آ گیا ہے تو حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانا، اب رمضان آ گیا تو سود نہیں کھانے کا، اب رمضان آ گیا تو رشوت کو چھوڑ دینے کا، اب رمضان آ گیا ہے تو جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے زبان کو گندی چیزوں سے بتانا ہے، گندے الفاظ سے بچانا ہے، سامنے والا کچھ بھی کہے گا رمضان ہے صبر کرنا ہے، بس اتنا بڑا یہ مسٹیک ہے میرے بھائیوں، اتنی بڑی غلطی ہے جس کا خمیازہ ہم رمضان کے بعد بھی بھگتتے ہیں کہ رمضان کا یعنی شوال کا چاند جیسے دکھتا ہے تو چونکہ ہم نے رمضان سمجھ کر کے اللہ کی عبادت کیا تو اب رمضان نہیں رہ گیا، رمضان سمجھ کر کے ہم نے نمازیں پڑھا تو اب رمضان نکل گیا، رمضان سمجھ کر کے ہم نے اپنی زبان کو سنبھالا تو اب رمضان نکل گیا، 11 مہینے میں اپنے آپ کو آدھا سمجھتے ہیں۔ نہیں، رمضان اس لیے نہیں آیا ہے، روزہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا ہے کہ صرف تم رمضان میں اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، یہ تو روزہ آیا ہے، رمضان آیا ہے اس لیے تاکہ 11 مہینے تم کو بتائے، 11 مہینے تم کو سکھائے کہ کس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ رمضان آیا اس لیے ہے تاکہ یہ بتائے کہ کس طرح 11 مہینوں میں اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ روزہ ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی میرے بھائیوں کس چیز کا نام ہے؟ وقا یقی کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو یا کسی اور کو کسی خطرے سے بچانا۔ لغت کے اندر وقا یقی وقایت معنی بچانا، دوسروں کو سیفٹی دینا، چاہے اپنے آپ کو چاہے دوسروں کو، یہ لغت کے اندر ہے۔ شریعت کے اندر تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی شریعت کے اندر قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اس عظیم خطرے کو کہا جاتا ہے جو انسان کی سعادت کے راستے میں، انسان کی نیک بختی کے راستے میں، انسان کی آخرت میں کامیابی کے راستے میں
انسان کو درپیش ہو، یعنی وہ خطرہ، وہ حوادث، وہ مشکلات جو انسان کی آخرت میں کامیابی کے راستے میں درپیش ہو، انسان کے آخرت کی سعادت کے راستے میں رکاوٹ ہو، تو ایسے خطرات سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ تحریم کے اندر اللہ رب نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو لائے ہو ایمان، قو انفسکم، قو تقویٰ سے قو ہے، قو انفسکم واہلیکم، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ نارا جہنم کے آگ سے، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ۔ قو کا لفظ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو یا کسی اور کو عظیم خطرے سے بچانا۔ شریعت کی اصطلاح میں آخرت کے اندر جو خطرات آ سکتے ہیں، آخرت کے خطرات کیا ہیں؟ مرنے کے ٹائم پہ یعنی ڈراؤنے فرشتے، مرنے کے ٹائم پہ بدبودار کفن، مرنے کے ٹائم پہ فرشتے وہ جس کو دیکھ کر کے ہوش اڑ جائیں، اور آخرت کے خطرات میں قبر کا دبانا، قبر کا عذاب، پلسرات کا مرحلہ، میدان محشر کی خطرناکی، اور آخر میں جو نتیجے کے طور پہ بڑا خطرہ سامنے آ سکتا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کو جلانے کے لیے لکڑی استعمال نہیں کی جائے گی، جس آگ کو جلانے کے لیے پٹرول استعمال نہیں کیا جائے گا، جس آگ کو بھڑکانے کے لیے کھر پتوار استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ وہ آگ وہ ہے جس کو تپانے کے لیے، جس کو بھڑکانے کے لیے انسان اور پتھر استعمال کیے جائیں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں، اور اس آگ کی نگرانی کرنے والے ایسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جن کے دلوں سے رحمت کا مادہ، شفقت کا مادہ، ترس کا مادہ اور یعنی ہمدردی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، رحم کا مادہ کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا خطرہ ہمارے سامنے ہے، اس خطرے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ 29 دن کا روزہ، 30 دن کا روزہ رکھ لو، واقعی اگر روزہ رکھ لیے تو پھر ایسی صورت میں جو بڑا خطرہ ہے اس سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ تقوی کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کے خطرات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ واتقوا یوما، اس دن جو بڑا خطرہ آنے والا ہے اس خطرے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ دن ایسا ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بھی آدمی کسی کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں کرا سکتا ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ نہ ماں وہاں کام آنے والی ہے، نہ باپ کام آنے والا، نہ بھائی کام، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی کام آنے والا ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی نفس کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اتنا بڑا خطرہ ہے، اس خطرے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعت، اور وہ دن کا خطرہ، اس دن کا خطرہ اتنا بڑا خطرہ میرے بھائیوں کہ وہاں کوئی سفارش کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، کوئی ریکویسٹ کرنے کے لیے، کوئی گزارش کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ جو کچھ انسان کو وہاں کام آ سکتا ہے وہ وہی کام آ سکتا ہے جو دنیا کے اندر اس نے اعمال نیکیوں کی شکل میں کیا ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں تقویٰ کے متعلق اللہ رب العالمین نے بہت ساری اہمیت اور اس کی فضائل بیان کیا ہے۔ رمضان کے اثرات میرے بھائیوں یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے دلوں پر، ہمارے اور آپ کے طور طریقوں پر، ہمارے اور آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، زندگی کے تمام ادوار میں رمضان کے اثرات دکھنے چاہیے۔ رمضان چلا گیا تو کیا ہوا؟ رمضان جس نے لایا تھا وہ رب نہیں گیا ہے۔ رمضان گیا تو کیا ہوا؟ جس رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کیا وہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہے۔ رمضان حقیقی معنوں میں صحیح طور سے اسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ رمضان کی عبادتیں صحیح معنوں میں اسی کی مقبول ہوئی ہیں جس کے اوپر رمضان کے بعد بھی رمضان کے اثرات دکھیں۔ رمضان کے بعد رمضان کے اثرات دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان نے ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچایا، ایسے ہی رمضان گزرنے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچے ہیں تو رمضان کا اثر ہمارے اوپر ہے۔ رمضان کے دنوں میں جیسے ہم نے اپنے آپ کو کھانے سے روکا، اپنے آپ کو پینے سے روکا، اپنے آپ کو دیگر مفترات صوم، روزہ توڑنے والی چیزوں سے روکا، اگر رمضان گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی نافرمانی
کرنے کے کاموں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیے تو رمضان گیا، لیکن رمضان کا اثر ہمارے اوپر باقی رہے گا۔ جھوٹ رمضان میں ہم نے نہیں بولا، رمضان کے بعد بھی اگر جھوٹ نہیں بولے تو رمضان کا ہمارے اوپر اثر ہے۔ رمضان میں ہم نے حرام نہیں کھایا، رمضان گزرنے کے بعد بھی اگر ہم نے حرام کو چھوڑ دیا تو رمضان کا اثر ہمارے اوپر باقی ہے۔ رمضان کے اندر ہم نے نیکیاں کیا، رمضان کے بعد بھی اگر ہم نیکیوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے تو رمضان کا اثر باقی ہے۔ ورنہ اگر وہی کہ جیسے ایک بدھا ہوا جانور ہوتا ہے، ایسے ہم اپنے آپ کو رمضان میں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم بدھے ہوئے ہیں، اور جیسے جانور کو رسی سے چھوڑ دیا جائے، کھوٹے سے اس کے رسی کو چھڑا دیا جائے، پھر اس کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے، وہ آزاد اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے۔ اگر ہم نے بھی اور آپ نے بھی ایسا رویہ اختیار کیا کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیے، فری سمجھ لیے، چاند نکلا کہ مسجدیں خالی کر دیے، تو یاد رکھیے گا پھر ایسی صورت میں رمضان اور رمضان کی عبادتوں کا ہمارے زندگی کے اوپر کوئی اثر، اور رمضان اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ رمضان آیا تھا ہم کو اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ نیکیاں کیسے کی جاتی ہیں، برائیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رمضان ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے۔ رمضان جو تقویٰ کا مہینہ ہے، یقیناً اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں تقویٰ نہیں سیکھ سکا ہے، رمضان میں جو عبادتیں کیا ان میں سر فہرست روزہ جو رکھا ہے، اگر انسان کو روزہ متقی نہیں بنا سکا تو پھر میں نہیں جانتا کہ اس کو کون سی عبادت متقی بنا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ مؤثر چیز جو انسان کے اندر تقویٰ اڑیل دیتی ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ ساری باتوں پہ آپ نظر کر لیجئے، نظر دوڑا لیجئے، کوئی بھی عبادت آپ کو ایسی ملنے والی نہیں ہے جس کے اندر اتنا پاور ہو تقویٰ پیدا کرنے کا جتنا روزے کے اندر ہے۔ بھوک لگی ہے، گھر میں سب موجود ہے، پیاس لگی ہے، سب موجود ہے۔ تقویٰ کا معیار رمضان کے روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ پیاس شدت کی لگی ہے اور پانی ہم لے رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں حلق کے نیچے نہ جائے، جبکہ حلق کے نیچے اگر ڈال لیتے ہیں تو کسی کو پتہ چلے گا، بازو والے کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں نہیں ڈالتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان یہ فیل کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کام میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر یہ فیلنگ، یہ احساس ہم کو اور آپ کو رمضان کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیں رمضان کی برکتیں، رمضان کی ساعتیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے دامن کے اندر بھر چکی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر رمضان گزرنے کے بعد ہم نے اس کا احساس نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید میں نے آپ کو بتایا، یعنی رمضان جو تقویٰ کا مہینہ ہے، جو انسان کو متقی بناتا ہے۔ تقویٰ کس کو در حقیقت کہتے ہیں وہ ایک جھلک میں آپ کو بتانے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو سنے ہوں گے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ نکل گئے ایک دن آبادی کے باہر، صحرا میں نکلے، ایک آدمی سے یا ایک بچے سے ملاقات ہو گئی جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس چرواہے کے پاس جو بکریوں کا چرانے والا تھا اس کے پاس گئے، کہا ایک بکری بیچیں گے، ٹیسٹنگ دیکھیں۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ حقیقی معنوں میں کس چیز کا نام ہے وہ اس واقعے سے جھلک کر کے صاف آتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس واقعے کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس چرواہے کے پاس گئے اور کہا ایک بکری مجھے دے دیجئے، جو پیسہ ہوتا آپ پیسہ لے لیجئے، آپ کی منہ مانگی رقم میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ چرواہا جو چند دینار پہ یا چند درہم پہ کسی اور کی بکریاں چراتا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں نوکر کہہ سکتے ہیں، خدمت کرنے والا، تنخواہ لے کر کے کام کرنے والا، مزدور قسم کا تھا۔ اس چرواہے نے کہا نہیں، ان بکریوں کا مالک یہاں نہیں ہے، ان بکریوں کا جو مالک ہے حقیقی وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، میں تو بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریوں کو چرانے والا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں بکریوں کو نہیں بیچ سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں بکریوں کا مالک یہاں دیکھ رہا ہے، بیچ دو اور اسے کہہ دینا اکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا۔ کیا کہہ دینا؟ ترکیب بھی بتا رہے ہیں، یہ ٹیسٹنگ ہے، ایسا نہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے کچھ بے ایمانی کرنا چاہتے تھے۔ اس آدمی کی، اس چرواہے کی، وہ جو غلام تھا، اس کی ٹیسٹنگ تھے اس کے ایمان کا اور اس کے تقویٰ کا۔
جب تمہارا مالک کہے گا کہ ایک بکری کہاں رہ گئی تو اس کو کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا عام طور سے جانور کو کھائی جاتا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جو آپ کے مالک کو اچھمبے میں ڈال دے۔ اس بکری کے چرواہے نے کہا میں اپنے مالک کو کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا، چند روپیہ لے کر کے میں اپنے گھر جا سکتا ہوں، لیکن اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ مالک کو الو بنا سکتا ہوں، بکریوں کے مالک کو میں الو بنا سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ بول کر کے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، لیکن این اللہ، اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا بکریوں کو تو نے بیچا اور اس کے بعد تو نے کہا بکریا یعنی بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ بولا تو نے، تو میں اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تقویٰ سمجھ میں آیا؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہے تقویٰ کا فائدہ کیا ہوا؟ جب یہ واقعہ آ ہی گیا ہے تو اسی واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہوئے تقویٰ کے فائدے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس بکری کے چرواہے جو غلام تھا اس کی یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا خشیت جب اس نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اور بکری کا چرواہ، بھائی بکری کا چرواہ فل چانس بے ایمانی کرنے، ہم تو دن دہاڑے بے ایمانی کر لیتے موقع ملے تو۔ تقویٰ یہ واقعہ اپنے سامنے رکھیں رمضان کے بعد میرے بھائیوں، کہ اگر آپ نے یعنی اس چرواہے کی طرح اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے دکان کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنی کمپنی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بزنس کے اندر اس طرح کا تقویٰ اختیار کیا تو آپ خوش ہو جائیے اور مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو رمضان کی مبارک سعادتیں اور رمضان کی مبارک برکتیں نصیب ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ اگر بے ایمانی پر اتارو ہیں، آپ نے اس طرح کا تقویٰ کا مظاہرہ اپنے غیر رمضان کے دنوں میں نہیں کیا، تو آپ کو افسوس کرنا چاہیے کہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں آئیں لیکن میں اسے اپنی جھولی کو نہیں بھر سکا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کے چرواہے کے مالک کے پاس گئے، کیوں آئے میرے گھر پہ؟ غلام کی قیمت بتاؤ، وہ بکری کا جو چرواہ اس کی قیمت بتاؤ، اتنی قیمت ہے، بکریوں سمیت بتاؤ، بکریوں کے سمیت، بکریوں کے ساتھ غلام کی قیمت بتاؤ۔ جو قیمت اس مالک نے بتایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے ساتھ بکریوں کو خرید کر کے اس غلام کو بکریوں کا مالک بنا دیا اور بولا اب تو آزاد ہو گیا ہے، اور آزاد ہو کے تجھ کو بھیک نہیں مانگنا ہے، تیرے تقویٰ کا صلہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دنیا کے اندر یہ دیا کہ تو آزاد بھی ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ تو اتنے بڑی بکریوں کا، اتنا زیادہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک بھی ہو گیا۔ جا تو پہلے کہتا تھا کہ ان بکریوں کا مالک یہاں نہیں ہے، اب تو ہی ان بکریوں کا مالک ہے۔ یہ تقویٰ کا صلہ جلد ملنے والا انعام ہے، تقویٰ کا جلد ملنے والا انعام میرے بھائیوں اس واقعے کے اندر ملتا ہے۔ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ کے حصول کی راہیں کیا آدمی کرے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو؟ تین چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے میں آپ کو تین چیزیں ایسی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرنا، اللہ کی خشیت پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، کل قیامت پر ہماری نظر ہمیشہ ہونی چاہیے، مستقبل پہ، قیامت پہ ہماری نظر جو ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اور آپ جو قیامت سے لے کر، اپنی موت سے لے کر کے آخری نتیجے تک پہنچنے میں جو چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ معاون ہیں وہ ہماری نیکیاں ہیں، اور جو چیزیں ہمارے راستے کے رکاوٹ بننے والی ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ کل ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ ہماری ذات راہ ہے، تو یقین مانیے آخرت پر اگر نظر ہے تو تقویٰ کی مخالفت ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ عقیدہ کمزور ہوا، جہاں یہ سوچ کمزور ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا، یہ کام ہم کریں گے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، جہاں یہ سوچ اور یہ احساس کمزور ہوا وہیں پہ ہم اور آپ تقویٰ سے دور ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور خشیت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے، ہر انسان کو ہمیشہ یہ فکر دامن گیر ہونی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا، ابھی جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ کل کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، ابھی جو زبان کھول رہا ہوں وہ کل کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، ابھی جو کام کر رہا ہوں وہ کل کے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔
یہ ہمیشہ احساس ہونا چاہیے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایک آیت کے اندر اللہ نے 2 مرتبہ تقویٰ کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو پہلا یہ کہ انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہونے کا پہلا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کل کو نہ بھولے. دوسرا یہ احساس بھی پیدا کرے کہ اللہ رب العالمین سے اس کا کوئی بھی اندھیرے کا کام، اجالے کا کام، دن کا کام، رات کا کام، ظاہری کام، باطن کا کام، اعضاء جوارے کا کام یا دل کا کام اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا سب کے آنکھوں میں دھول ڈال سکتا ہے، لیکن رب کے آنکھوں سے بچ، رب کی نظروں سے بچ نہیں سکتا ہے. یہ احساس رکھیں ہمیشہ. دکاندار گراہک نہیں دیکھ رہا ہے، کسٹمر نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں آفیسر نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ انسان اپنے دل کے اندر پیدا کرے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولا یعلمون، کیا تم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ جو تم کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے. یہ جاننے کے بعد، یہ عقیدہ مضبوط ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی نظروں سے ہم بچ نہیں سکتے. پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی بندہ کیوں کرتا ہے یہ سمجھ کے باہر ہے، اس لیے اللہ نے ڈرایا ہے. اولا یعلمون، کیا تم کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، تقویٰ کے حاصل کرنے کا تیسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ تقویٰ کا جو فائدہ ہے صرف آخرت میں نہیں ہے، بلکہ اس کا جلد فائدہ دنیا کے اندر ملنے والا ہے. تقویٰ کا جلد فائدہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آدمی کو بصیرت کی ضرورت ہے، آدمی کو ایسی نظر کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ احسان کیا، میں نے فلاں جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ کام کیا، میں نے فلاں جگہ اللہ رب العالمین سے ڈر کے یہ کام چھوڑ دیا. اس کا صلہ ہماری زندگی کے اندر اللہ نے ہم کو کیا دیا، یہ دیکھنے کے لیے نظر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے جہاں سے نکلنے کے سارے دروازے بند دکھتے ہیں. ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. بکری کا چرواہا، اس کو تقوی کا جلد فائدہ مل گیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے سارے کامیابی کے دروازے، روشن دروازے سب اس کے لیے بند دکھتے ہیں. لیکن تقوی والا انسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی طور سے اس کے لیے وہ دروازہ کھلتا ہے کہ جیل کی کالی کوٹری میں بند ہونے کے بعد بھی، کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. سب دروازے بند ہیں، سب دروازے بند ہیں. اب گیا تب گیا، کنویں میں گرا مر گیا، بچوں گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہاں سے نکال کے وزیر کے گھر پہنچا دیا، وہاں سے پھر کالی کوٹری کے اندر ڈال دیا، جیل میں پہنچایا، سب دروازے بند ہیں. اللہ تعالیٰ اٹھایا تو کہاں پہنچا دیا؟ جب بھائیوں نے کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں تو کہا ہاں میں یوسف، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کے دروازے کھولتا رہتا ہے. تم فقیر ہو گئے یعنی تم محتاج ہو گئے، تم میرے پاس آئے ہو، کوئی بات نہیں، میں پہلی بار تم آئے تب بھی میں جان گیا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، تم کو نہیں پتا چلا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. 3 بار آئے، تینوں بار میں نے تم کو دیا، کبھی میں نے احسان نہیں جتایا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، اور آج بھی میں نہیں کہہ رہا تم نے میرے ساتھ کیوں کیا. میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں. تو اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہاں سے دروازہ کھول دیتا ہے جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، کیا کرے؟ سمندر کے پانی کو اللہ نے روک دیا، روکا نا. آگے اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اکبر. اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو جلد ملنے والے انعام اور فائدے میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی وہاں سے دے دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی روزی آ سکتا ہے. گھر سے ہم پلان بنا کے نظر چاہیے اللہ رب العالمین کا تقوی کے فائدے کو دیکھنے کے لیے. آدمی گھر سے پلان بنا کے نکلتا ہے، آج فلاں جگہ سے پیسہ آئے گا، آج فلاں جگہ سے پیسہ آئے گا، آتا ہی نہیں ہے.
کہاں سے آ جاتا ہے؟ جہاں سے اس نے سالوں سال سوچا نہیں تھا کہ یہاں سے بھی آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے بات سچی ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی یعنی تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. سورہ طلاق ہی کے آیت 4 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے، نپٹتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ کے بعد دیگرے ان کی پریشانیوں کو اتنا آسان کیا کہ جتنا ان لوگوں کی پریشانیوں کو آسان نہیں کیا جو دن رات اپنی پریشانیوں کو آسان بنانے کے لیے پلاننگیں کرتے تھے. لیکن تقوی اختیار کیے تو پھر اللہ رب العالمین نتیجہ اچھا دے گا، یہ امید کر کے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تقوی کا لب لباب کیا میرے بھائی؟ تقوی کا لب لباب یہ ہے، تقوی کیسے پتہ چلے گا؟ ہر آدمی تو اپنے آپ کو متقی کہتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ متقی، پرہیزگار. ارے اللہ سے میں بہت ڈرتا بھائی. کیسے پتہ چلے گا؟ تقوی دل کے اندر کتنا ہے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن ظاہری طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مفسرین نے، علماء کرام نے بتایا ہے کہ کیسے معلوم پڑے گا کہ آدمی کے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے. جتنا بندہ اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کر رہا ہے اور جس پرسنٹیج کے اعتبار سے بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، اسی پرسنٹیج میں اس کے دل کے اندر تقوی ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی جس اعتبار سے، جس درجے کے اعتبار سے بندہ اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے فرائض کو انجام دے رہا ہے، اللہ سے قریب ہونے والی نیکیوں کو بجا لاتا ہے، اور اللہ کے نافرمانیوں سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو جس حد تک بچاتا ہے، اسی حد تک اس کے اندر تقوی ہے. ایک آدمی جو اللہ رب العالمین کے فرائض کو چھوڑ رہا ہے اور کہتا ہے میں متقی، وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی جو اپنے آپ کو متقی کہتا ہے، پرہیزگار کہتا ہے، اور حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتا ہے بلکہ کھلم کھلا حرام طریقے سے کماتا ہے اور کہتا ہے متقی، وہ جھوٹ بولتا ہے. تقوی، متقی کی پہچان یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں میرے بھائیوں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر یاد رکھے. ایک یہ کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، جو کر رہا ہوں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور یعنی تقوی کا فائدہ دنیا کے اندر میں ملے گا، آخرت بھی سنورتی ہے اور دنیا بھی سنورتی ہے. تقوی کے فائدے کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے تقوی کے اور بہت سارے فائدے گنائے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے بعد بھی یہ جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ جو اسپیڈ ہماری رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی تھی، اللہ سے قربت کی تھی، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کاموں سے دوری کی تھی، کیا ہمارے اندر رمضان کے بعد بھی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ باقی ہے تو آپ کی عبادتوں قبول ہے، باقی نہیں تو آپ کی عبادتیں برباد ہو گئی. اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ رب العالمین تمام بھائیوں کو جو رمضان کے اندر ہم نے عبادتیں کیا، نیکیاں کیا، اللہ رب العالمین تیری رضا کے لیے سب کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائے. ہمارے رمضان کے روزے کو، سیام کو، صلات کو اور نوافل کو، فرائض کو، قرآن کی تلاوت کو، صدقہ خیرات کو، زکوٰۃ کو، ساری باتوں کو اللہ رب العالمین ہماری قبول فرما. اور رب العالمین رمضان کا حقیقی فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم ایسے رہیں جس رمضان میں رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بھائیو، رمضان کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عبادت انجام دیتے تھے جو رمضان کے مہینے سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ شوال کے مہینے سے تعلق ہے. اس کے لیے جو ٹائم ہمارے لیے اس عبادت کا ہے وہ بہت کم ٹائم ہے، چاند نکلنے سے لے کے نماز کے ادائیگی کے لیے نکلنے سے پہلے تک، جس کو ہم اپنی زبان میں فطرہ کہتے ہیں. فطرے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی طور پہ 3 حدیثیں ثابت ہیں، جس کا ترجمہ صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کہ حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کا فطرہ ہم لوگ ایک ساتھ کھجور نکالتے تھے، ایک ساتھ جو نکالتے تھے، اور یہ ہر آدمی کے اوپر، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سب کے اوپر فرض ہوتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس بات کا حکم دیتے تھے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے نکلنے سے پہلے یہ پہنچا دیا جائے۔ یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کن کن چیزوں کو فطرے میں نکالا جا سکتا ہے۔ اناج کی قسم ہوتی ہے، چاہے وہ کھجور ہو، چونکہ عرب کے اندر کھجور اناج کے جیسے استعمال کیا جاتا ہے، جو ہو گیا، پنیر ہو گیا، اسی طرح اور دیگر چیزیں ہو گئی۔ تو ایک یہ کہ اناج کی قسموں میں نکالنا ہے، اور دوسری یہ اس کے نکالنے کا وقت یہ ہے کہ رمضان عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، اس سے پہلے، نکلنے کے بعد نہیں، لا کے مسجد میں یا راستے میں فقیروں کو نہیں دینا، نکلنے سے پہلے آپ یہ جن کا حق ہوتا ہے ان تک پہنچا دیں۔ اور دوسری بات کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کا ایک سا نکالتے تھے۔ ایک سا عربی کا ایک پیمانہ ہے جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو، کم نہیں، کم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تھوڑا زیادہ ہے تو ہی علماء کرام نے کہا ہے، لیکن کم سے کم 2.5 کلو اناج جو آدمی کھاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے یا اللہ رب العالمین کے جو فقراء اور مساکین بندے ان کے لیے نکالے۔ اور اس کے فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یعنی فطرے کا فائدہ کیا؟ فطرے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کو عید کے دن مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ فارغ البال ہو کر کے کم سے کم 2-4 ٹائم کا کھانا ان کے پاس آ جائے، 2-4 ٹائم کا اناج ان کے پاس آ جائے، تاکہ خوشی کے ساتھ وہ عید کے اندر شریک ہو سکیں۔ اور دوسرا یہ، روزے کی حالت میں آدمی کتنا بھی احتیاط کرے تو بھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتا ہے، کتنا بھی احتیاط کرے، کتنا بھی پھونک پھونک کے قدم رکھے تو بھی انسان چونکہ 11 مہینے تک آزاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس لیے 1 مہینہ پورا کنٹرول کر لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جو تھوڑا اونچ نیچ ہو جاتا ہے، جو روزے کے اندر نظر ادھر بھٹک جاتی ہے، خیال ادھر بھٹک جاتا ہے اور دیگر چیزیں کر لیتے ہیں، ہو جاتی ہیں، گناہ کا کام جو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ فطرہ دینے سے ان تمام گناہوں کی اور خطاؤں کی بھرپائی ہو جاتی ہے جو رمضان کے دنوں میں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 2 فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ لہذا میرے بھائیوں، میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس کا خاص اہتمام کریں۔ 2.5 کلو آپ چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں وہ غربا مساکین تک پہنچا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ادعوه یستجب لکم ولذکر الأکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔